الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں کتاب المناقب کے تعلق سے چل رہی ہیں، یعنی تعریفات کے بیان کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 3509۔ واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابی، کہ سب سے بڑا بہتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے۔ یعنی کل جو ہم نے بات بتائی تھی کہ باپ کوئی اور ہو اور دوسرے کو باپ بنا لے، تو کہہ رہے سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے، اور ہم نے کل اس کی وضاحت کی تھی۔ اور حقیقت میں یہ کام یا اس طرح کی حرکتیں وہی بندہ کر سکتا ہے نا جو شرم و حیا گھول کر پی گیا ہو، غیرت نام کی چیز نہ رہ گئی ہو، وہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے موقع پر بار بار یاد آتی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ انسان کے اندر جب شرم و حیا ختم ہو جائے نا تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ حرکتیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا او یریا عینہ ما لم ترا، یا بندہ ایسے خواب بیان کرے جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹی خواب۔ یہ بھی بہت بڑا بہتان اور سخت جھوٹ ہے کہ آدمی خواب بیان کرے، جھوٹی خواب۔ ہوتا کیا ہے، کبھی آدمی یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سماج میں اور بستی میں کچھ بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو بسا اوقات وہ دینداری کا سہارا اختیار کرتا ہے۔ تو دیندار بھی عام طور سے دو لوگ ہوتے ہیں، دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ کے نگاہ میں دیندار بننا چاہتا ہے، وہ دیندار اندر باہر سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نگاہ میں جو دیندار بنے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ ایک طبقہ ہوتا ہے نا جو دیندار لوگوں کو نگاہوں میں بننا چاہتا ہے، اللہ کے نگاہ میں نہیں، لوگوں کی نگاہوں میں دیندار بننا چاہتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب لوگوں کے درمیان ہوگا تو دیندار بنا ہوگا، اور جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا تو اس کی دینداری کا آتا پتہ نہیں لکھا جائے۔ تو ہوتا کیا ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ بناوٹی دینداری، مصنوعی دینداری، یہ زیادہ دن نہیں چلتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ چیز اوپن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کوئی جو دیندار لوگوں کی نگاہوں میں بننا چاہتا ہے نا لیکن بن نہیں پاتا ہے، کیونکہ جگہ جگہ وہ فالٹ ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار بندہ فالٹ آدمی ہے، یہ دکھاوے کے لیے دیندار بنتا ہے۔ تو پھر انہی میں سے طبقہ کیا کرتا ہے، جھوٹے خواب کا سہارا لیتا ہے کہ اور ایسے ایسے خواب بیان کرے گا کہ دیکھو میں، یعنی بیان کر کے بزبان حال یہ کہنا چاہتا کہ اگر میں اچھا نہیں ہوں، کتنے بہترین بہترین خواب اللہ مجھے دکھا کیوں رہا ہے، اتنا بہترین سپنے مجھے کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں، بڑا قریبی ہوں، اور اللہ دنیا والوں کو مجھ سے کچھ بتلانا چاہتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے ذریعہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سماج کے اندر بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی سخت بہتان، سخت جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے، یہ چیزیں بھی دل کے اندر بالکل نہیں لانی چاہیے۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا او یقول علی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی بات منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہ ہو، یعنی جس کو بولتے جھوٹی حدیث، کہ آپ نے وہ بات نہیں کی اور بندہ کرے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسا کیا ویسا کیا، جھوٹ جھوٹ، اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، یہ بھی سخت جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ نبی نے وہ ایسی بات کہی ہی نہیں ہے، اور زبردستی تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے ایسی بات کہی، تو جھوٹ بھی ہو گیا اور بہتان بھی ہو گیا۔ یہ بات بیان کر کے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حدیث کو محفوظ کرنے کا بہت مضبوط سسٹم ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ ہے
کہ جب اللہ سے ڈر جائے گا تو وہ جھوٹ بات نہیں کہے گا۔ اللہ سے جب ڈر گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی کے بارے میں جھوٹ بات کہہ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک طبقہ ایسا جو بظاہر مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اندر سے فتنہ باز ہے، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بات نبی کے جانب منسوب کرے، اور اس کے الگ الگ اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے جو حدیث کو محفوظ کرنے کے جو طریقے، جو سسٹم بڑے مضبوط ہیں۔ اب اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم نبی کی حدیث بیان کر رہے ہو تو تم تک یہ حدیث کیسے پہنچی ہو، بتاؤ، کس کے ذریعے تم نے سنا ہو۔ مثلا صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ نے نوٹ کیا، تینوں نے جو حدیث نوٹ کی ہے نا، تو اس کو پورا سلسلہ، جس کو بولتا سلسلۃ الرجال، کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی، پھر فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں، ایسے جا کر کے نبی تک ملتا ہے، تب جا کر کے انہوں نے اس حدیث کو نوٹ کیا، اور جہاں بھی ان کو تھوڑا سا بھی شبہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا، انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب کے اندر نوٹ ہی نہیں کیا۔ اور پھر جو بیچ میں لوگ آتے ہیں نا، پھر ان کی زندگی بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، کوئی فالٹ نہ رہا ہو، کوئی گڑبڑی نہ کیا ہو، ان میں سے کسی کا حافظہ کمزور نہ رہا، یہ سارے مضبوط سسٹم ہے، تب جا کر کے یہ حدیث سب تک محفوظ ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو بہو آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو یہ کام سخت گناہ کا ہے کہ جو نبی کے جانب جھوٹ بات منسوب کر دے، کیونکہ دو چیز، ایک تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور دوسرا بہتان لگاتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی بات نبی کے جانب منسوب کرنا ہو تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، یا تو دو چار کی طرح کلیئر ہو، یا ڈاؤٹ ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ بھی یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور بل ارادہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو حقیقت میں بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو بخشش کا بھی دروازہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں ہمیں احتیاط برتنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔